محترم حاضرین، آج کے درس کے لیے میں نے ایک سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ واقعے کا ٹائٹل ہے بادشاہ کی بیوی بنی لکڑہارے کی بیٹی۔ نوشیروان عادل ایک بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ نوشیروان عادل اور اپنی بیوی ایک مرتبہ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر اس کا گٹھا بنا کر اپنے سر کے اوپر لاد کر قدم قدم پر لڑکھڑاتا ہوا ہانپتے کانپتے جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس لکڑہارے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے، عاقبت نا اندیش آدمی ہے۔ یعنی اگر یہ اپنی جوانی میں کچھ محنت کر لیا ہوتا، کچھ مشقتیں اٹھا لیا ہوتا تو آج اسے یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ جب بادشاہ اس لکڑہارے کو دیکھ کر یہ کہنے لگا تو بیوی فوراً بول اٹھی کہ بادشاہ سلامت، میرے سرتاج، غلطی اس آدمی کی نہیں ہے، غلطی اس لکڑہارے کی نہیں ہے، بلکہ غلطی اس کی بیوی کی ہے۔ اگر کوئی یہ لائق عورت ہوتی تو اس لکڑہارے کو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اگر یہ عورت کے اندر یعنی لکڑہارے کی بیوی کے اندر کچھ گھر سنبھالنے کی طاقت ہوتی، گھر سنبھالنے کی کچھ تدبیریں ہوتی تو آج بیچارے اس لکڑہارے کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ لکڑہارے کی غلطی ہے، اس نے جوانی میں محنت نہیں کیا، کچھ کمایا نہیں۔ اگر وہ محنت کیا ہوتا، کما لیا ہوتا تو بیچارے کو آج بڑھاپے کی حالت میں اتنی تکلیفیں، مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بادشاہ کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی غلطی ہے، لیکن بادشاہ کی بیوی جو کہہ رہی ہے کہ بادشاہ کی غلطی نہیں ہے، دراصل بادشاہ کی بیوی کی غلطی ہے، کیونکہ اسے گھر سنبھالنا نہیں آیا، گھر سنوارنا نہیں آیا۔ اگر وہ عورت ہوشیار ہوتی، اس کی بیوی عقل مند ہوتی تو گھر کو سنبھالتی اور گھر کو سنوارتی مستقبل کے لیے۔ اب بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی ان دونوں کے درمیان میں بحث و تکرار ہونے لگا۔ آخر بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ جا، آج سے میں تجھ کو الگ کرتا ہوں۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جا، آج سے میں تجھے الگ کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور تو کیسے اپنے آپ کے مستقبل کو سنوارتی ہے۔ اب رہی بات، بادشاہ اپنی بیوی یعنی ملکہ کو اپنے سے جدا کر دیا، الگ کر دیا۔ اب رہی بات بادشاہ کی، جو بیوی ملکہ تھی بڑی ہوشیار تھی، عقل مند تھی۔ اب وہ لکڑہارا جو جنگل میں جو لکڑیاں کاٹتا تھا، اس لکڑہارے کے پیچھے 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 جانے لگی اور دیکھنے لگی کہ آخر وہ لکڑہارا کرتا کیا ہے۔ اب لکڑہارا جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے اور بازار میں جا کر بیچتا ہے، اور بازار میں سے بیچ کر جو پیسے آتا وہ اس پیسے سے روٹی اور سالن خرید کر گھر لے کر جاتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی اس لکڑہارے کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ آخر میں جو لکڑہارا گھر پہنچ گیا، اس گھر کے اندر لکڑہارا اور اس کی ایک اور بیوی تھی۔ اب یہ بادشاہ کی بیوی لکڑہارے کے پیچھے پیچھے گئی، گھر بھی دیکھ لیا اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ جب لکڑہارا گھر سے باہر آیا تو بادشاہ کی بیوی کہنے لگی کہ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، میں ایک بے سہارا خاتون ہوں، آپ مجھے اپنے گھر کے اندر رکھ لیں تو انشاءاللہ میں آپ کی بہت خدمت کروں گی، یہاں تک کہ ایسی خدمت کروں گی کہ جیسے ایک باپ کی خدمت بیٹی کرتی ہے۔ میں آپ کی بیٹی بن کر میں آپ کی خدمت کروں گی۔ تو لکڑہارا کہنے لگا کہ پہلے ہی ہمارا بمشکل ہمارا گزارا ہوتا ہے، ہم روکھی سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر اپنے گھر میں اگر آپ کو جگہ دیں تو آپ کا گزارا کیسے چلے گا، ہم آپ کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے۔ تو
بادشاہ کی بیوی ملکہ کہنے لگی، حالانکہ لکڑہارے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کی بیوی ہے۔ اب ملکہ بادشاہ کی بیوی کہنے لگی لکڑہارے سے کہ کھانے پینے کا آپ سوچیے گا مت، اس لیے کہ آپ جو کچھ کھائیں گے پیئیں گے اس میں سے جو کچھ بچے گا تو میں کھاؤں گی، اگر نہیں بچے گا تو میں ایسے ہی گزارا کر لوں گی۔ اب رہی بات، لکڑہارا اپنے گھر کے اندر اس بادشاہ کی بیوی کو جگہ دیتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ اب رہی بات، جب بادشاہ دوسرے دن جنگل لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ بادشاہ کی جو بیوی تھی عقل مند تھی، وہ کہنے لگتی ہے کہ اگر آج آپ جنگل جائیں گے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں جا کر بیچو، اور بازار میں جا کر بیچنے کے بعد جو کچھ بھی آپ کو پیسہ ملے گا، چاہے 100 روپے ہوں چاہے 1000 روپے ہوں، اس پیسے سے آپ روٹی اور سالن خریدیے گا مت۔ روٹی اور سالن خریدنا نہیں ہے، بلکہ اس پیسے سے آپ کو راشن خرید کر لانا ہے۔ اس پیسے سے آپ کو راشن خرید کر لانا ہے، اناج اور غلہ اور دال وغیرہ خرید کر لانا ہے، اس پیسے سے روٹی اور سالن خریدنا نہیں ہے۔ اب لکڑہارا، یہ جو بیٹی ہے، یہ جو عورت ہے، اس کی بات کو سن کر ویسے ہی کیا کرتا ہے، جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیاں کاٹنے کے بعد بازار میں جا کر بیچتا ہے۔ بازار میں بیچنے کے بعد اب بیٹی جیسی کہی تھی کہ راشن خرید کر لانا ہے، اب لکڑہارا ویسے ہی راشن وغیرہ، چاول دال وغیرہ خرید کر گھر لے کر آتا ہے۔ اب گھر لے کر آیا تو یہ بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی گھر کے اندر، وہ ہوشیاری سے کیا کرنے لگی، اس راشن میں سے آدھا راشن اٹھا کر استعمال کرنے لگی، یعنی کھانا بنائی اور دال وغیرہ بنا کر تینوں پیٹ بھر کر کھائے، اور آدھا راشن اس نے اٹھا کر اسٹور کر کے رکھ دیا، آدھا راشن اس نے اسٹور کر کے رکھ دیا۔ اب چند دن ایسا ہی چلتا گیا کہ لکڑہارا جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، بازار میں جا کر بیچتا ہے، اس پیسے سے راشن خرید کر لاتا گیا۔ اب یہ جو بادشاہ کی بیوی ملکہ جو گھر کے اندر تھی، جو لکڑہارا کی بیٹی بن کر زندگی گزار رہی تھی، اس نے لکڑہارا جیسے جیسے راشن خرید کر لاتا گیا، اس میں سے جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا اٹھا کر استعمال کرنے لگی، اور بقیہ راشن اٹھا کر اسٹور کرنے لگی۔ چند دن گزرا کہ اب لکڑہارے کے گھر میں بہت سارا راشن بھی اسٹور ہو گیا، اور سکون سے اطمینان سے وہ 3 وقت کھاتے گئے، زندگی گزارتے گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد اب ملکہ بادشاہ کی جو بیوی لکڑہارے کے گھر میں تھی کہنے لگی کہ آئندہ جنگل جائیں گے، لکڑیاں کاٹیں گے، بازار میں جا کر بیچو گے تو اس پیسے سے مکمل آپ کو راشن خریدنا نہیں ہے، مکمل راشن خریدنا نہیں ہے، بلکہ جتنا پیسے آپ کو بازار سے ملتا ہے اس میں سے آدھے پیسے کا آپ راشن خریدیں گے اور آدھا پیسے آپ سیدھا گھر لائیں گے۔ اب لکڑہارا اس کی بات سن کر جاتا ہے، جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، اور بازار میں بیچنے کے بعد ان میں سے جو پیسہ آتا ہے ان میں سے آدھے پیسے کا وہ راشن خریدتا ہے اور آدھا پیسے گھر واپس لے کر آتا ہے۔ پہلے ہی سے گھر میں راشن بھرا پڑا ہوا ہے اور راشن میں کمی نہ ہو جائے، اس لیے بادشاہ کی بیوی یہ تدبیر سوچی کہ آپ آدھا پیسے سے راشن خریدو اور آدھا پیسے رقم نقد لے کر آؤ۔ اب لکڑہارا ویسے ہی اس بادشاہ کی بیوی کے بات سن کر آدھا پیسے کا راشن خریدتا ہے اور آدھا پیسے لا کر گھر میں جمع کرتا ہے۔ چند دن ایسا ہی گزرتا گیا، راشن میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اور کھانے پینے میں بھی کوئی دشواری، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آرام سے 3 وقت کھا رہے ہیں۔ لکڑہارا بھی کھا رہا ہے، لکڑہارے کی بیوی بھی کھا رہی ہے، اور یہ جو منہ بولی بیٹی ہے جو بادشاہ کی بیوی ہے وہ بھی آرام سے پیٹ بھر کر کھا رہی ہے۔ اب راشن میں بھی گھر کے اندر کمی نہیں ہے، اور راشن کے اندر بھی گھر کے اندر کمی نہیں، اور گھر کے اندر پیسے بھی جمع ہو رہا ہے، گھر کے اندر پیسے بھی جمع ہو رہا ہے۔ اب چند دن ایسا ہی گزرتا گیا، اس کے بعد بادشاہ کی بیوی
लकड़हारे को कहने लगती है कि अगर आइंदा से अगर आप जंगल जाएंगे, लकड़ियाँ काटेंगे और बाज़ार में जाकर बेचोगे तो आपको करना ये है कि आपको आज से डबल मेहनत करना है। आज से आपको डबल मेहनत करना है। करना क्या है, अगर कल तक आपने 100 रुपये के लकड़ी आप जंगल से काट कर बेच रहे थे, आज आइंदा आपको 200 रुपये के लकड़ी उतना आपको जंगल से काटना है और बाजार में बेचना है। और उसमें से आधा लकड़ियों को बाजार में बेचना है और आधा लकड़ियों को स्टोर करके रखना है। अब बादशाह वैसे ही बात सुनकर गया, जाकर और ज़्यादा डबल मेहनत करने लगा। जाकर मेहनत करने के बाद, डबल लकड़ियां काटने के बाद, आधा लकड़ियों को मंडी में स्टोर रूम में स्टोर करके रख दिया और आधा लकड़ियों को जाकर बाजार में बेच दिया। ऐसे ही गुजरता गया, ऐसे ही गुजरता गया। अब घर के अंदर पैसे भी जमा हो गए, राशन भी है, अब लकड़ियां भी स्टोर हो रहे हैं। बादशाह की बीवी जो लकड़हारा से कहने लगी कि हमारे पास तो अभी बहुत सारा रकम जमा हो गया है, इन पैसों में से आप एक गधा खरीदें, इन पैसों से आप एक गधा खरीदें। अब इसके बाद आप घर से जाएंगे तो गधे में बैठकर जाएंगे, जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार लेकर जाएंगे तो गधे पर रख कर लेकर जाएंगे, और जब बाजार में बेचकर जब वापस आएंगे तो आप गधे पर सवार होकर घर आएंगे। इससे क्या होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। अब लकड़हारे के पास घर के अंदर राशन भी जमा हो गए, घर के अंदर रकम भी, पैसे भी है उसके बैंक अकाउंट में। अब उसके पास एक सवारी मर्सिडीज कहलाई है, गधा भी उसके पास आ गया। अब उसके पास स्टोर रूम के अंदर, मंडी के अंदर बहुत सारे लकड़ियां भी पड़े हुए हैं। और वो बादशाह की बीवी कहने लगी, ये जो लकड़ियां आप जमा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, आपको कब बेचना है? ये ठंड के मौसम में बेचना है, सर्दी के मौसम में बेचना है। इसलिए कि सर्दी के मौसम में लकड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लकड़ियों का जो रेट होता है वो हद से बढ़ जाते हैं। जब आप सर्दी के मौसम में अगर आप लकड़ियाँ बेचेंगे तो आपको 1 रुपये के बदले में डबल आपको मिलेगा, डबल ट्रिपल आपको मिलेगा। अब जब लकड़हारा ये बात सुन लिया तो उसके पास मंडी में स्टोर रूम में बहुत सारे लकड़ियाँ स्टोर थे। अब सर्दियों का मौसम जैसा ही आया, वो लकड़ियों को जैसे ही बेचा तो उसके बाद बहुत सारा पैसे जमा हो गया। ऐसा कहो कि वो करोड़पति हो गया। अब वो लकड़हारा कहने लगा, हम तो एक झोपड़पट्टी में हैं, अब क्यों ना हो हम अपने लिए एक घर बनाया जाए, हम अपने लिए एक महल तैयार किया जाए। अब रही बात उन पैसों से, लकड़हारा एक बेहतरीन आलीशान घर बनाता है, महल बनाता है। अब वो झोपड़पट्टी को छोड़कर वो महल में जाकर पनाह गुज़ीन हो जाते हैं, लकड़हारा और उसकी बीवी और ये बादशाह की बेटी, जो कि लकड़हारा की बेटी बनकर जिंदगी गुजार रही है। अब उसके पास, लकड़हारा के पास राशन भी है, पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है और उसके पास आलीशान महल भी है और उसकी तिजारत, उसका बिजनेस जो लकड़ियों का है वो जोरों पर चल रहा है। अब रही बात, वो एक मालदार हो गया, पैसे वाला हो गया, करोड़पति हो गया। अब बादशाह की बीवी जो लकड़हारे के घर में थी वो कहने लगी कि लकड़हारा से, क्यों ना हम बादशाह सलामत को अपने घर में दावत ना दें, क्यों हम बादशाह को अपने घर में दावत ना दें, जाओ जाकर बादशाह को बुलाओ, हम अपने घर में उसको दावत देंगे। अब ये क्योंकि ये मालदार हो गया लकड़हारा, मालदारों के साथ उठना बैठना हो रहा था, इसलिए वो बादशाह को जाकर अपने घर में दावत दे रहा है। बादशाह सलामत, आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं, हमारे घर में आपके लिए दावत का इंतज़ाम किया गया है। अब बादशाह अपने पूरे सैनिकों को लेकर, अपने वज़ीरों को लेकर उस लकड़हारे के महल में दाखिल होता है।
بادشاہ دیکھتا ہے کہ چند دن پہلے میں اس لکڑہارے کو جنگل میں دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹا باندھ کر اپنے سر پر رکھ کر ہانپتا کانپتا اور پیروں سے لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ چند دن کے بعد میں اس لکڑہارے کو دیکھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مالدار بن گیا ہے، اس کے پاس عالیشان محل بھی آ گیا ہے، گھر کے اندر جو ساز و سامان ہے وہ بھی مہنگے سے مہنگے سامان رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے لکڑہارے سے، آخر کیا وجہ ہے کہ چند دن پہلے میں نے تجھے دیکھا تھا کہ تو ایک غریب اور نادار اور مجبور، ہانپتا کانپتا لڑکھڑاتے ہوئے لکڑیوں کا گٹا اپنے سر پر لاد کر جا رہا تھا، چند دن کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت بڑا مالدار بن گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اب لکڑہارا کہنے لگا کہ بادشاہ میرے گھر کے اندر ایک بیٹی ہے، ایک عورت ہے، اس نے مجھے مشورہ دیتی گئی گھر کیسے سنبھالنا ہے، مستقبل کے لیے گھر کو کیسے سنوارنا ہے، جیسے جیسے وہ میری بیٹی کہتی گئی میں ویسا کرتا گیا۔ جب لکڑہارا یہ اپنی بیٹی کے بارے میں جب بولتا گیا تو بادشاہ کے اندر ایک شوق پیدا ہوا، کیوں نہ میں اس لڑکی اور اس بیٹی کو نہ دیکھوں۔ اب بادشاہ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کو بلائیں، میں آپ کی بیٹی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب لکڑہارا اپنی بیٹی کو بلایا تو وہ بیٹی برقعے کے حجاب میں آئی، وہ بیٹی حجاب میں آئی۔ اب بادشاہ وہ بیٹی سے پوچھنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ چند دن کے اندر اس لکڑہارے کو تم نے مالدار بنا دیا، آخر کیا تدبیریں، آخر کیا پلاننگوں کی وجہ سے یہ لکڑہارا اتنے کم وقت میں یہ بڑا مالدار بن گیا، کروڑ پتی بن گیا۔ اب وہ عورت کہنے لگی کہ پورا سارا واقعہ سنانے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں نے یہ ایسا کیا، ایسی پلاننگیں کی، میں نے ایسے مشورہ دیتا گیا، میں ایسے مشورے دیے اور لکڑہارے نے میرے مشورے پر عمل کیا، اس کی وجہ سے آج اس کے پاس یہ سارا مال و دولت اس کے پاس جمع ہو گیا۔ اب بادشاہ کے اندر شوق اور بڑھتا گیا، وہ جو عورت ہے اس کے جو بولنے کا انداز ہے، اس کا جو سلیقہ ہے، بادشاہ کے دل کو بھا گیا، اس کے اندر اور شوق زیادہ بڑھ گیا، اور بادشاہ کے اندر یہ ارادہ ہوا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنی بیوی نہ بنا لوں، اس عورت کو کیوں نہ میں اپنی بیوی بنا لوں، حالانکہ وہ عورت پہلے سے ہی بادشاہ کی بیوی ہے۔ اب جیسے ہی بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنا بیوی بنانا چاہتا ہوں، تو وہ عورت نقاب اٹھا کر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، مجھے بیوی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی میں آپ کی بیوی ہوں، پہلے ہی سے میں آپ کی داسی ہوں۔ اب بادشاہ کی بیوی ملکہ کہنے لگی، سارا واقعہ سنا کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا کہ غلطی اس لکڑہارے کی نہیں ہے، غلطی اس کی بیوی کی ہے۔ اگر گھر کے اندر جو عورت ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، اگر شوہر کے لائے ہوئے مال شوہر کما کر جب لاتا ہے، اس مال کو اگر صحیح طریقے سے اگر وہ خرچ کرنا چاہے، اگر اس مال کو جمع کر کے آئندہ کے لیے اگر مستقبل کے اگر سنوارنا چاہے تو عورت کر سکتی ہے۔ یہ گھر کی عورتوں کے اندر یہ عقل اور ہوشیاری، یہ ذہانت، یہ تدبیریں، یہ پلاننگیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک عورت چاہتی ہے تو گھر کو سنوار بھی سکتی ہے، اگر ایک عورت چاہتی ہے تو گھر کو ڈبو بھی سکتی ہے۔ اسی لیے یہ واقعہ آپ نے سن لیا ہے، جا کر اپنی بیویوں کو سناؤ، اپنی بیٹیوں کو سناؤ، اپنے ماؤں کو سناؤ، اپنے بہنوں کو سناؤ۔ جب آپ کا شوہر کما کر جب لائے گا تو اس پیسوں کو رکھ کر آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرنا ہے۔ بیکار کے اخراجات، فضول میں پیسے برباد کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ نوجوانوں کے لیے بھی اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، جیسا کہ بادشاہ اس لکڑہارے کو دیکھ کر کہا کہ کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے، اگر یہ جوانی میں کچھ محنت کر لیا ہوتا، جوانی میں کچھ
پیسے جما لیا ہوتا، بڑھاپے میں اتنی مشقت، اتنی تکلیفیں اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت سارے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان ہیں جوانی کو برباد کر رہے ہیں، کچھ کام کاج نہیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے کہ محنت کریں، مشقت کریں، اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں پلائیں اور مستقبل کے لیے کچھ ذخیرہ بنا کر رکھیں تاکہ بڑھاپے کی حالت میں آپ کو محنت اور مشقت کرنا نہ پڑے۔ اور اسی طرح اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑا سبق امت کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بیویوں کو یہ سبق ہے کہ جب شوہر کما کر لاتا ہے، جب باپ کما کر لاتا ہے، جب بہن جب بھائی کما کر لاتا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس پیسوں کو رکھ کر ہم لوگوں کو آئندہ کا بھی سوچ کر ہم لوگوں کو خرچ کرنا چاہیے، اور آئندہ اور مستقبل کا سوچ کر کچھ ذخیرہ اندوزی بھی کرنا چاہیے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنے ہوئے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔